تلاوت کی ابتدا کس سے شروع کریں گے؟ تو قرآن کی تلاوت شروع کرتا ہوں اول اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت ہے، اور درمیان تلاوت بھی سورۃ برات کے علاوہ ہر سورۃ کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا سنت ہے۔ بسم اللہ کی تفسیر۔ بسم اللہ یہ کلمہ 3 لفظوں سے مرکب ہے، ایک حرف با، دوسرے اسم، تیسرے اللہ۔ حرف با بھی زبان میں بہت سے معنی کے لیے استعمال ہوتی ہیں، جن میں سے 3 معنی مناسب مقام ہیں، ان میں سے ہر ایک معنی اس جگہ لیے جا سکتے ہیں۔ پہلا معنی با کا مصابت ہے، یعنی کسی چیز کا کسی چیز سے متصل ہونا، ساتھ ہونا۔ دوسرے استعانت یعنی کسی چیز سے مدد کرنا، تیسرے تبرک یعنی کسی چیز سے برکت حاصل کرنا۔ برکت حاصل کرنے کے لیے بھی با لائی جاتی ہے۔ تو با کے 3 معنی بتائیں، ایک جو ہے مصابت، ساتھ متصل ہونا، دوسرا استعانت یہ مدد طلب کرنا، تیسرا تبرک حاصل کرنا۔ لفظ اسم میں لغوی اور علمی تفصیلات بہت ہیں جن کا جاننا عوام کے لیے ضروری نہیں، اتنا سمجھ لینا کافی ہے کہ اردو میں اس کا ترجمہ نام سے کیا جاتا ہے۔ لفظ اللہ، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سب سے بڑا اور سب سے زیادہ جامع نام ہے، اور بعض علماء نے اس کو اسم اعظم کہا ہے، اور یہ نام اللہ کے دوسرے کا نہیں ہو سکتا، اس لفظ کا تسنیہ اور جمع نہیں آتے، کیونکہ اللہ واحد ہے، اکیلا ہے، اس کو کوئی شریک نہیں۔ خلاصہ یہ کہ اللہ نام ہے اس موجود حق کا جو تمام صفات کمال کا جامع اور صفات رب کے ساتھ متصف، یکتا اور بے مثال ہے۔ اس لیے کلمہ بسم اللہ کے معنی حرف با کے مذکورہ 3 معنی کی ترتیب سے یہ ہوئے: اللہ کے نام کے عظم، اللہ کے نام کی مدد سے، اللہ کے نام کی برکت سے۔ لیکن تینوں صورتوں میں یہ ظاہر ہے کہ کلام نامکمل ہے جب تک اس کام کا ذکر نہ کیا جائے جو اللہ کے نام کے ساتھ یا اس کے نام کی برکت سے مقصود کر نام کی برکت سے کرنا مقصود ہے۔ اس لیے نحوی قاعدے کے مطابق یہاں کوئی فعل مناسب یا مقام محذوف ہوتا ہے۔ میں شروع کرتا ہوں یا پڑھتا ہوں اللہ کے نام سے، اور مناسب یہ کہ فعل بھی بعد میں محذوف مانا جائے تاکہ حقیقتاً شروع اسم اللہ ہی سے ہو، اور وہ فعل محذوف بھی اسم اللہ سے پہلے نہ آئے۔ صرف حرف با کے اسم اللہ سے پہلے آنا عربی زبان کے لحاظ سے ضروری اور ناگزیر ہے۔ اس میں مصحف عثمانی میں بعض مسائل یاد رکھی گئی کہ حرف با رسم خط کے قاعدے سے الف کے ساتھ ملا کر لکھنا چاہیے، اور لفظ اسم الگ، جس کی صورت یہ ہے کہ بسم اللہ، لیکن وسم عثمانی کی قسمت میں حرف حمزہ کو حذف کر کے حرف با کو سین کے ساتھ ملا کر صورت پر اسم کا جز بنا دیا تاکہ شروع اسم اللہ سے ہو جائے۔ یہ وجہ ہے کہ دوسرے مواقع میں حرف الف حذف نہیں کیا جائے، جیسے اقرأ بسم ربک، یہ با کو الف سے لکھا جائے۔ یہ صرف بسم اللہ کی خصوصیت ہے کہ حرف با کو سین کے ساتھ ملا دیا گیا۔ الرحمن الرحیم، یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ رحمان کے معنی عام ترجمہ کے، اور رحیم کے معنی تام۔ رحمان کے معنی عام اور رحمت ہیں، اور رحیم کے معنی تام اور رحمت ہیں۔ عام اور رحمت سے مطلب یہ کہ جس کی رحمت سارے عالم اور ساری کائنات جو کچھ اب تک پیدا ہوا اور جو کچھ پیدا ہوا سب پر حاوی اور شامل ہے، اور تام اور رحمت کا مطلب یہ ہے کہ اس کی رحمت کامل و مکمل ہو۔ یہ وجہ ہے کہ لفظ رحمان اللہ جل شانہ کی ذات کا ساتھ مخصوص ہے، کسی مخلوق کو رحمان کہنا جائز نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی بھی ایسا نہیں ہو سکتا جس کی رحمت سے عالم کی کوئی چیز خالی نہ رہے۔ اس طرح لفظ اللہ کا جمع تثنیہ نہیں آتا، رحمان کا بھی جمع تثنیہ نہیں آتا، کیونکہ یہ کی ذات پاک کے ساتھ مخصوص ہے، دوسرے تیسرے کا احتمال ہی نہیں۔ بخلاف لفظ رحیم کے کس کے معنی میں کوئی ایسی چیز نہیں جس کا پایا جانا مخلوق میں ناممکن ہے، کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کوئی شخص کسی شخص سے پوری رحمت کا معاملہ کرے۔ اس لیے لفظ رحیم انسان کے لیے بولا جا سکتا ہے۔ قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ استعمال ہوا بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوگا کہ آج کل عبد الرحمن، فضل الرحمن وغیرہ ناموں میں تخفیف کر کے رحمان کہتے ہیں اور شخص کو اس لفظ سے خطاب کرتے ہیں، یہ ناجائز و گناہ ہے۔
बिस्मिल्लाह में अल्लाह ताला के इसमें हुस्न और सिफ़ात कमाल में सिर्फ दो सिफ़तें ज़िक्र की गई हैं और वो दोनों लफ्ज़ रहमत से मुश्तक़ है और वसअत रहमत और कमाल रहमत पर दलाल करते हैं। इसमें इशारा इस बात की तरफ है कि तख्लीक़ आलम और आसमान ज़मीन और तमाम कायनात के पैदा करने उनको पालने वगैरह का मंशा अल्लाह ताला की सिफ़त रहमत है, ना उसको इन चीज़ों की खुद की ज़रूरत थी, ना दूसरे इन चीज़ों को पैदा करने पर मजबूर करने वाला था। सिर्फ उसकी रहमत के तकाज़े से ये सारी चीज़ें और उनकी परवरिश के सारे इंतज़ामात वजूद में आए। मा नबूदुम व तकाज़े मा नबूद लुत्फ़ितु नगफ्ता मा मिशनवनत। रहीम तावुज़ के अहकाम और मसाइल। तावुज़ औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम को कहते हैं। तावुज़ के माने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना। कुरान करीम में इरशाद है फ़इज़ा क़रअतल कुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, यानी जब तुम कुरान की तिलावत करो तो अल्लाह ताला से पनाह मांगो शैतान मरदूद के शर से। क़िराअत कुरान से पहले तावुज़ पढ़ना वाजिब। कुरान से पहले तावुज़ पढ़ना बइजमाए उम्मत सुन्नत है। सुन्नत ख़्वा तिलावत नमाज के अंदर हो या खारिज नमाज, तावुज़ पढ़ना तिलावत कुरान के साथ मखसूस है। तिलावत के अलावा दूसरे कामों के शुरू में सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ी जाए, तावुज़ मसनून नहीं। जब कुरान शरीफ की तिलावत की जाए उस वक्त औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह दोनों पढ़ी जाएँ। दरमियाने तिलावत में जब एक सूरत ख़त्म होकर दूसरी शुरू हो तो सूरह बरात के अलावा हर सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाह दोबारा पढ़ी जाए, औज़ु बिल्लाह नहीं। और सूरह बरात अगर दरमियाने तिलावत में इस पर बिस्मिल्लाह ना पढ़े और कुरान की तिलावत सूरह बरात ही से शुरू कर रहे तो उसके शुरू में औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए। बिस्मिल्लाह के अहकाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुरान मजीद में सूरह नमल में आयत का जुज़ है और हर दो सूरतों के दरमियान मुस्तकिल आयत है, इसलिए इसके एहतराम कुरान मजीद ही की तरह वाजिब है। इसको बेवजू हाथ लगाना जायज़ नहीं और जनाबत या हैज़ और नफाज की हालत में इसको बेतौर तिलावत पढ़ने पाक होने से पहले जायज़ नहीं। हाँ, किसी काम को शुरू में जैसे खाना पीने से पहले बेतौर दुआ पढ़ना बहरहाल जायज़ है। मसला पहली रकात के शुरू में औज़ु बिल्लाह के बाद बिस्मिल्लाह पढ़ना मसनून है। अलबत्ता इसमें इख्तलाफ है कि आवाज़ से पढ़ा जाए या आहिस्ता। इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह और बहुत से दूसरे अइम्मा आहिस्ता पढ़ने को तरजीह देते हैं। पहली रकात के बाद दूसरी रकात शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए। इसके मसनून होने पर सबके इत्तेफाक है और बाद रवायात में हर रकात के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ने को वाजिब कहा गया है। मसला नमाज में सूरह फातिहा के बाद सूरत शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ना चाहिए, ख़ास जहरी नमाज हो या सरी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुलफाए राशिदीन से साबित नहीं है। शरह मनिया में इसको इमाम आज़म और यूसुफ रहमतुल्लाह का कौल लिखा है और शरह मनिया दरुल मुख्तार बरहान वगैरह ने इसी को तरजीह दी है, मगर इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह का कौल ये है कि सरी नमाज़ों में पढ़ना बेहतर है। बाद रवायत में एक कौल इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की तरफ मंसूब किया गया है और शामी नमाज फ़कास की तरजीह भी नकल की है। बेहती ज़बर में इसी को इख्तियार किया गया है और इस पर सब के इत्तेफाक है, कोई पढ़ ले तो मकरूह नहीं है। तो ये थे मसाइल तावुज़ और तस्मीह के बारे में कि कहाँ पढ़ना है, कहाँ नहीं पढ़ना और कैसे पढ़ना है।